خواتین و حضرات، پروگرام گفتگو کے ساتھ جاوید ثنا حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوان شادیاں اور ان کے اعلانیہ، جس کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے سب سے پہلے میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں حاذق زمان، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ جمشید علی، اور ان کے پاس میرا مطلب ساتھ ہی تشریف فرما ہے رؤف گھانچی صاحب۔ ناظرین، یہ ایک ٹاپک ہماری دکھتی رگ بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم یہاں یورپ میں آئے تو اس وقت تو ہم خود اسی عمر میں تھے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی شادی بیاہ کی جائیں، مختلف طریقے سے مختلف ذرائع کے ساتھ ہم نے یہ شادیاں شروع کی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لاسٹ یہ جو اس میں جو ہو رہا ہے وہ کافی ساری علیحدگیاں ہو رہی ہیں، اور ان علیحدگی کی وجہ سے بہت سارے خاندان جو ہے ان میں دکھ اور درد بھر چکا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ تو ذرا جانیں کہ ان کی وجوہات کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ میں اس بات کا آغاز کروں گا، میرے پاس بائیں طرف ہیں حاذق زمان صاحب۔ حاذق، آپ کو یہ تو خبر ہوگا کہ بہت ساری شادیاں یہاں پہ ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ جی، آپ کسی کو جانتے ہیں کہ جس سے آپ کہیں کہ جی ہاں میں واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی؟ جی ہاں، جی اکثر فیملی سے تعلقات ہیں تو ان سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ کافیوں کو جانتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نام لینا تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نام لینا تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو کوشش کرتے تھے پاکستان سے شادی ہو، یہاں پر آئے، پھر یہاں پر سیٹنگ ہو، ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں اور اب موسٹلی فیملیز یہ کوشش کریں کہ یہیں پر شادی ہو۔ یہیں پہ شادی ہو۔ جی جمشید، آپ کو بھی ماشاءاللہ کافی عرصہ یہاں پہ ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ مجھے ماشاءاللہ تقریباً 24 سال ہو گئے۔ 24 سال؟ جی، کافی تو آپ نے تو کافی یہ واقعہ دیکھے ہوں گے، آپ کو کافی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی آپ نے؟ کافی شادیاں اٹینڈ کی ہیں اور کافی دیکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ جو وجہ ہے مین جس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہی کہ یہاں یورپین معاشرے میں نا شادی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہ بچے جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ جی، اپنا رؤف صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ میں 32 سال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو کافی عرصے سے یہاں پہ۔ تو آپ کے بھی القاع باب میں کافی شادیاں ہوئیں یہاں لوکل ہوئیں، اور جو لوکل شادی اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم نے بہت سی اٹینڈ کی ہیں شادیاں جی پاکستانیوں کی، بہت سے کامیاب بھی ہوئے، بہت سے طلاقیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں شادی ہونے کے 2-4 ہفتے کے بعد ڈائیورس بھی ہو گئی۔ ڈائیورس بھی ہو گئی؟ ہاں، ڈائیورس ہو گئی۔ جی جمشید، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ کیا وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کچھ کوئی نہ کوئی تعلقات ہوں گے جس میں؟ جی بالکل، جو میں نے اندازہ لگایا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یورپ کے اندر یہ جو آپ ان کے کلچر میں دیکھیں تو شادی ایک نارمل چیز ہے، شادی اور ڈیورس۔ اب تو آپ کو شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے پیپر 1 سال کی، وہ تو دیکھیں ان کا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ تو اگر جس بات کا آپ بات کرنے لگے ہیں، اگر ہم اس کلچر کو فالو کریں تو پھر تو ہمارا کلچر زیرو ہو گیا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو بچے آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نبھا نہیں سکتے، وقتی طور پر ان میں پیشنٹ نہیں ہوتا، ان میں صبر نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کیوں جی؟ اپنا رؤف صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بہتر ہے کہ اگر جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، ان کے آپس میں مائنڈ ملتے ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ کون ملائے گا؟ کون ملائے گا؟ وہ خود آپس میں لوگ انڈرسٹینڈنگ نہیں، پھر آپ تو بلا مطلب آپ تو اس وقت کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں میری بات، اگر ہم ماں باپ چاہیں کہ میرا بیٹا اس سے شادی کرے، میری بیٹی اس سے شادی کرے، یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں وہ یہ جا رہے ہیں کہ جو ارینج میرجز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ لو میرج کامیاب ہوئی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ میرے خاص کر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری تقریباً براٹ اپ ادھر یورپ میں ہوئی ہے اور میری ارینج میرج ہوئی ہے، اس کے بعد میرے بھائی ہیں ان کی بھی ارینج میرج، تو ماشاءاللہ ہم سارے سب کامیاب جا رہے ہیں، سب کامیاب جا رہے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے
کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اپنی کلچرل ویلیوز، تو اس معاملے میں نے کافی اور بھی دیکھی ہیں جو ارینج میرج کامیاب ہو رہی ہیں، کچھ نہیں بھی ہو رہی، لیکن اس کی مین یہ وجہ نہیں ہے ارینج میرج ہے یا نہیں ہے، اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا براٹ اپ کس طرح ہوئے، آپ کا براڈی پرورش کیسے ہوئی اپنا یہ ان کی اس بات سے اگر میں حمایت کرتا ہوں، اس میں 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجوہات تو یہ ہوتی ہے کہ کلچرز ویلیو ہوتی ہے. آپ کی براٹ اپ اگر یہاں پر ہوئی ہے، جو بچہ یہیں پر پیدا ہوا ہے، اس کے مزاج بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیوں ڈفرینٹ ہے جی؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں بڑی اپنی دیسی کر رہے ہیں. نہیں لازمی کر رہے ہیں جی. آپ بھی اتفاق نہیں کرتے جی؟ یہاں پہ دیسی کلچر نہیں ہے. پھر اس میں ایک معذرت چاہتا ہوں، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. اس کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اکثر لڑکا لڑکی جو آپس میں شادی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مزاج کو نہیں سمجھتے، وہ ایک دوسرے کو بس پسند کو سمجھتے ہیں کہ یہی شادی ہو جاتی ہے. جب پسند کرنے کے بعد جب شادی ہوتی ہے فرداً جب مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ مزاج کی ہیں. اب آپ یہ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس شادی کی بات کر رہے ہیں جو ارینج ہے یا آپ کے اپنی پسند کی شادی؟ پسند کی شادی. اچھا، وہ پسند کی شادی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ بچے آپس میں پسند کر لیتے ہیں تو ان کو اس شادی کرنے سے پہلے اس چیز کا ان کا اپنا تعارف پورا نہیں ہوتا. مزاج انڈرسٹینڈنگ کی اور برداشت کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، برداشت کی ہمت نہیں ہوتی. جی اپنا راؤ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج کل ہمارے وہاں بھی پاکستان میں بھی جو ارینج میرج ہوتی ہے بہت ہی کم کامیاب ہوتی ہے. ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کا سمجھے. وہ شادیاں یہاں پر بھی وہاں پر بھی کافی کامیاب ہوئی ہیں. جو خود پسند شادی ہے، یہ جو ارینج نہیں ہے، میرا خیال ہے بالکل اتفاق. کیوں نہیں کرتے جی آپ اتفاق؟ کیونکہ میرے سامنے خالی کافی ڈیورس وغیرہ ہوئی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ارینج میرج ہوں. اچھا، تو پسند کی شادی کرنے سے جیسے میں حاذق بھائی سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ وجہ کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ابھی ان کا نئی ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر صرف اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ کی شادی ہوتی ہے، نئی شادی نئی ملاقات ہوئی، نئی ملاقات ہوئی، جذبات میں آگے محبت میں پھنس گئے اور فوراً شادی کر دی. فوراً شادی کر دی. یہی بات ہے کہ آپ اتفاق کریں گے نا؟ جی بات صحیح بات ہے. اگر آپ ایک دوسرے کا آپ اتفاق کریں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک بات تو ہماری یہ کلیئر ہوئی کہ جب شادیاں جو خود پسند شادیاں جو ہیں، ناظرین ایک چیز جو ہے ہمیں تھوڑی سی کلیئر ہوئی کہ خود پسند شادیاں جو ہیں وہ اس جس وقت شادیاں ہوتی ہیں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پسند کرنے کے بعد ان کی صرف جذبات میں اس کو شادی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ جذبات میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. جی آپ کا خیال ہے کہ ٹائم دینا چاہیے؟ جی ٹائم دینا چاہیے. اور دوسری ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پاکستانی بیٹا بیٹی چاہتے ہیں کہ جی میں اس سے شادی کرنا کروں، تو جو پیرنٹس ہیں وہ ایک دم غصے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی آپ کے کہیں ہلکا باب میں ایسا ہوا کہ آپ کسی بچے نے کہا جی میں نے شادی کرنی ہے اور ماں باپ نے پھٹا ڈال دیا؟ نہیں، ابھی حال ہی 2-3 ہفتے پہلے میں نے اپنے بیٹے کی منگنی کی ہے. اچھا، اپنی مرضی سے کی ہے اس نے یا آپ کی مرضی سے؟ آپ کے پاس وہ آئے، وہ بولے کہ پاپا یا آپ کا دوست ہے اس کی بیٹی سے مجھے شادی کرنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے والد صاحب سے بات کروں گا. آپ نے اس کے والد سے بات کی؟ اس کے والد صاحب سے بات ہوئی، 2 ہفتے ہوئی، پھر منگنی ہو گئی. اس کے والد صاحب یہاں حاضر ہے، لڑکی کے فارغ صاحب ہے. اچھا، شادی میں ہمیں بلانا ہے، شادی میں آپ ہمیں بلانا نہ بھولیے، ورنہ ہم نے اس کے اوپر بول دینا کہ شادی ابھی. تو میں نے کہا بیٹا تیرے کو اگر کوئی پسند ہے مجھے بات کر تو میں بات کروں بیٹے، سمجھنا. تو انہوں نے مجھے بتایا پاپا یہ لڑکا ہے لڑکی ہے یا اس کے والد صاحب کو جانا ہے. میں نے کہا میں بات کی. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے بیٹے کی. جی آپ کے ہلکا باب میں کوئی ایسا واقعہ؟ نہیں فی الحال تو ایسا نہیں. اکثر مطلب جو پیرنٹس کی بھی مطلب میرے جاننے والوں میں یہ ہے کہ پیرنٹس پسند کرتے ہیں تو ان کے بچے جو ان کے اقرار ہو یا اقرار. دیکھیں جی مقصد جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جس وقت ناظرین ہم گفتگو کے دوران یہ تھوڑا سا اس کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ جو نوجوان شادیاں ہیں وہ جو شادیوں کے فوراً بعد علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. جی اس میں ایک اور وجہ، اس میں سب سے جو بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر جو ہوتا ہے کہ وہ
آپ مزاج نہیں دیکھے جاتے ہیں، ان کے فیس دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون مزاج نہیں دیکھے، اس میں کلیئر رکھیں نا، آپ ذرا کنفیوز کر رہے ہیں، میری بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں سمجھ نہیں کر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عوام سمجھے. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو مطلب کہ وہ جو ہے وہ اپنی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں یا ارینج شادیاں ہوتی ہیں؟ ان میں دونوں ہوتی ہیں. ارینج شادیوں میں بھی ہوتا ہے، دیکھیں علیحدگیاں تو آپ کو دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہیں، کہ پسند سے ہو ارینج سے بھی ہو. ارینج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ اپنے بچے کی عادت نہیں دیکھتی جی بچی پسند کر لی ہے، آپ بچی پسند کر، بچے کے مزاج کا نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے اور بچی کے مزاج کا نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی مزاج کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. جی جمشید بھائی آپ میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بارے میں، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک دم آپ شادی کر دیں. منگنی رہنی چاہیے، کچھ تھوڑا عرصہ رہنی چاہیے، 6 مہینے سال، تاکہ فیملیز لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو جان لیں. یہ یورپ کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے. یورپ کی جلد بازی نہ کریں. صحیح بات ہے، ان کی بھی کم سے کم تھوڑا ٹائم تو دیجیے دونوں کو سمجھنے کے لیے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ایک بات اور جو کلیئر ہوئی، ایک تو بچے کا مزاج آپس میں جاننا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مطابق منگنی کے بعد کچھ عرصہ ان کو دینا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو جان سکے، اور شاید اگر وہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے بعد جا کے شادی ہوگی جس میں 2 4 6 مہینے لگ جائیں، وہ بچی اور بچے کے لیے بہتر ہوگا، اور اس میں جس کو شادی ہوگی تو شاید وہ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو. کیوں جی اپنا جمشید؟ جی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور جیسے عازق بھائی نے پہلے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ارینج ہو یا پسند کی ہو، کہ اس پہ ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آگے نبھانے کے لیے. اور اس کے بعد اب جو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ شادی کے بعد جو علیحدگی ہے، جو مین ٹاپک ہے ہمارا کہ علیحدگی کیوں ہوتی ہے. اب اس میں یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، ہسبینڈ غصہ ہو گیا تو بیوی نے کہا جو میں جا رہی ہوں چلو جی ٹھیک ہے علیحدگی ہو جائے. پاکستان میں ہمارے ہاں یہ فیسلٹیز ہے ان کنٹریز میں کہ یہ آپ کا ویلفیئر کنٹریز ہیں، یہاں لڑکی کو اس چیز کی پرابلمز نہیں ہوتی کہ مجھے فائنینشلی پرابلم ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، میں اس وجہ سے صبر کر لوں اور اس کے ساتھ رہ جاؤں. تو یہ بھی بہت بڑا پازیٹیو چیز ہے. اپنا رو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ جیسے ہم جس وقت اپنے وطن عزیز میں تھے، وہاں پہ جب ہماری بچپن دیکھ لیں، جوانی دیکھ لیں یا ہماری شادی کا وقت دیکھ لیں، اس وقت اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ اگر نئی شادی شدہ جو جوڑا ہوتا تھا اس میں کوئی غلط فہمی ہوتی تھی، چچا بابا پھپھا خالہ درمیان میں آ کے اس کو درست کر سکتے تھے. کیا وہ اچھا سسٹم نہیں تھا؟ وہ صحیح سسٹم ہے. یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. نہیں پہلے تو امبیڈکر کیا وہ سسٹم اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ سسٹم اچھا تھا اپنے ملک کے، اپنے ملک میں، یعنی ایک سوشل کنٹرول تھا، سوشل چیک اپ تھا. کیوں جی جمشید؟ اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے صلح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چچا پھوپھی یا ماما آئے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ویلیو جانی چاہیے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو گیا. آپ نے یہ کہ چچا ماما وہ جس وقت بھائی جی لڑائی ہو پہنتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی سنتا کوئی نہیں. چاچا پھوپھی ماما ہے نہیں ہے کوئی تو کسی نے بڑھو، گھر کے ماں باپ بیٹھے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ جو شادیاں ہوتی تھی اس میں کامیابی تو دکھنے میں ہوتی تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ شادی کامیاب جا رہی ہے 50 سال سے 40 سال سے. اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ عورت جو ہوتی تھی وہ اپنے پہ صبر کر کے ضبط کر کے زندگی گزار رہی ہوتی تھی. وہ مجبور ہوتی تھی معاشرے کی وجہ سے کہ اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ کہتی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میرا والد ہے وہ مجھے کفالت نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی تھی. بہت اچھی کام. تو وہ شادی تھی کامیاب، شادی لگ کامیاب ہوتی تھی. یہ جو آپ نے کہا نا اکنامکل ڈیپینڈنس، اور جو یہ یہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہے ناظرین، یہ تو بالکل بڑی اچھی بات کی ہے اپنا حاضر میں. اس میں یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو شادیاں تھی وہ اکنامکل ان کے ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی. عورت کو یہ پتا ہوتا تھا کہ میں اگر یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گی تو کہاں پہ جاؤں گی، نہ اس کو روٹی ملے گی نہ رہنے کو سامان. اور اس وقت کلچر بھی یہ تھا کہ جس وقت وہ ماں باپ کے پاس جائے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی بیوی جا کر جا کر ہے. اور یہاں پہ آپ کو اکنامکل انڈیپینڈنس ہے، آپ خود انڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز کی. کوئی بچی بھی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے تو نہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی اور بچے کو
آپس میں بھی ایک دوسرے کو ایکول رائٹس جو ہے نا وہ بانٹنے ہوں گے. کیوں نہیں جمشید؟ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سائٹ پہ بھی میں نے آنا تھا کہ پہلے بات ہو رہی تھی کلچرل ویلیوز کی. اس کے لیے ہمارے جو کلچر میں سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے. بیوی کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے. ہمارے کلچر میں نہیں دیے جاتے یار, یہ کیسی بات ہے؟ نہیں, کافی آپ دیکھیں آپ نے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں کلچر کی بات کر رہا ہوں, کلچر میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں آ رہا ہوں اسلامک ویلیوز ہمارے میں ہونی چاہیے. جو حقوق اسلام نے آپ کی وائف کو دیے وہ ہمارے کلچر نے نہیں دیے. ہمارا کلچر تو سیم ایز انڈیا کے عورت کو نیچے جانا جاتے ہیں. ہم انڈیا کی بات نہیں کر سکتے لیکن کلچر تو ہمارا سیم ہی ہے. سیم ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ نے جو کلچر کی بات کرتے ہیں, یہ کلچر ہم ابھی تک یہ کیا ڈیفائن ہو پایا ہے کہ یہ قصور کلچر کا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا ہے؟ اس کو تو ابھی تک ہم نے ڈیفائن ہی نہیں کیا. دیکھیں اگر اکارڈنگ ٹو اسلامک کلچر بیسٹ کلچر ہے ہمارا, اور بہت بہترین کامیاب شادی جاتی ہے. مرد اگر پڑھا لکھا ہو, سمجھدار ہو, اپنی وائف کو جو رائٹس دے اس کے سارے حقوق دے, اس سے بہتر کلچر دنیا میں نہیں ہے. تو آپ کا مطلب یہ کہ کلچر کا سہارا لے کر اس کو اسلامی حقوق نہیں دیے جاتے جی, تو اس کا مطلب یہ کیوں؟ جی فاروق صاحب آپ کا کیا ہے؟ یہ بات ہمارے ملک میں آدمی لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کو اپنے غلام سمجھتے ہیں, ان کو جو رائٹس ہے تو وہ ہم نہیں دیتے ہیں. تو وہ جو رائٹس آپ وہاں پہ تو گزارا ہو گیا, اب یہاں کی جو نئی جنریشن ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتی. بات یہی ہے جو یہ بات ہوتا نا, جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ڈفرینٹلی ڈیل کرنا ہوگا. اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا ہمیں ویسے چاہیے کہ سروے کیا جائے کہ یہ جو ڈیورس ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, کہ اس کا براٹ اپ اسلامی طریقے سے ہوئے یا یورپین طریقے سے ہوئے, کہ وہ مین وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کون وجوہات کیا ہے. اب ہم نے میں نے یہ بھی سنا ہے اس وقت جو ڈیورس ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ جی آپ نے اتنے سامان دینا تھا وہ نہیں دیا, اتنے جوڑے دینے تھے نہیں دیے. اس میں یہاں پہ ہوگا, یہاں پہ ہوگا. میں نے تو کبھی نہیں سنا. جہیز کے بارے میں ہوا, بالکل ہوا ہے, میں ریکارڈ بتا رہا ہوں. آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے لڑکی اور لڑکے کی, لیکن اس کے بعد انٹرفیئرنس والدین کی زیادہ ہو جاتی ہے. ان کی کھینچا تانی میں اکثر ان کی زندگی, یہاں کی بات کریں ہم, ایون یہاں پر بھی ہوتا ہے. سپوز اگر کوئی لڑکا اگر ویک ہے فائنینشلی کوئی پرابلم, تو اس کے والدین جو ہیں اسے تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے رہیں گے. ایک یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. ایون پاکستان میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پر بھی یہی ہوتی ہے. وہ اس میں ایک وہ دونوں بیچ میں وہ پنگ پونگ کی بال بن جاتے ہیں. اس میں جی اکثر پرابلمز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے بھی لڑکیاں. اچھا اس میں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے, آپ ذرا بتائیں. خیر یہ تو ٹوٹل ہماری نئی جنریشن کی شادی, بلکہ یہ پرانی جنریشن کی شادی وہیں پہ یہ ہوتا تھا کہ جس وقت شادی ابھی نہیں ہوتی, رشتہ چل رہا ہوتا ہے, تب تک تو ماں باپ اپنے بیٹی کو بھی اور بیٹے کو پوچھ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ لڑکے والے پیرنٹ جو ہوتے ہیں, جو ہی اس کی شادی ہوئی اسی وقت کو پھٹا پڑ جاتا ہے. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. سوری ایک بات ہے کہ یہاں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جہیز وغیرہ, یہاں تو بچے ماں باپ کے ساتھ اگر رہتے نہیں شادی کے بعد ہی, ہم اپنا الگ کر لے کے رہے کہ لڑکا لڑکی دونوں. ہمارے یہاں ساتھ میں اگر ساس سسر کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پھٹے شروع ہوتے ہیں. یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں یہ ایک نارمل ریئلٹی ہے, اس سے کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. ایک ماں جو ہے ایک بچے کو 25 سال 30 سال پالتی ہے, اسے جوان کرتی ہے, اس کی اس سے جو محبت ہوتی ہے, جیسے اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت میں شریک ایک اور لڑکی آ جاتی ہے, وہ اس سے تھوڑا سا برداشت نہیں ہوتا. وہ اس میں جو انٹرفیئرنس ماں کی ہوتی ہے اور بیٹی کی, اس میں یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اور یہ ہمیشہ نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ میں ایز اے پیرنٹس اس مسئلے کو جانتا ہوں, اور میرے پیرنٹس بھی لکیلی پڑھے لکھے تھے اور وہ بھی اس مسئلے کو جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہی جو واقعات ہیں نا وہ بار بار اس کی سولوشن, اور ابھی جو نئی جنریشن ہے وہ بھی. لیکن مقصد یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بہو آتی ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا سا اسپیس دے, اسے اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور تھوڑا سا دیکھیں یہ پرانے ڈائلاگ ہیں, پوری حقیقت ہے ریئلٹی. اگر اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ کیسے کرے, یہ آپ بتائیں کہ اس کو ڈاؤٹ کیسے کیا جائے. چلے یہاں ہم اس طرف آ جاتے ہیں.
अडॉप्ट किया जाए, पहले तो माँ बाप को, चले वो पुरानी बातें तो होगी, लेकिन पहले माँ बाप को चाहिए कि अगर बेटा अलग होना चाहते हैं बहू, उनको अलग कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया। क्या अगर वो चाहते हैं, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस तो फिर भी रहेगी, पुत्र आज मिलने नहीं आया तो नहीं इंटरफेरेंस तो वो तो माँ बाप का हक भी है, ज़ाहिर है औलाद को मिलना माँ बाप का हक है, जो माँ बाप के हुकूक है वो तो पूरे किए जाने चाहिए। अपना राव साहब आप बताएंगे कैसे इसको तो लड़का लड़की पहले दिन बोलते हैं हम अपना घर लेकर अलग रहेंगे, तो उसमें फिर माँ बाप उसमें जेलस हो जाते हैं। अभी क्या ये अपने हाजिर के मुताबिक अपने बच्चों को खुशी देके नहीं, ये हाजिर जो हाजिर कह रहे हैं काफी हद तक मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को खुशी देके हम अपनी खुशी देके। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये तो जनरेशन से होता आया, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं करते। पुरानी बात है, नहीं मैं 30 मैं तो 50 साल बाद बता रहा हूँ। यहाँ तो बड़ा मुश्किल देखिए जी, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है कि जिस वजह से डिवोर्स हो रही है इधर? तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो दोनों को तो नहीं हो सकती। देखिए जी, अगर आप चाहे मेरा अपने बच्चों की इससे शादी करो, इससे शादी नहीं, देखिए अंडरस्टैंडिंग तो बड़ा, ये तो आपने बड़ा खुला सा एक टॉपिक शुरू में तो हर एक ये मतलब अंडरस्टैंडिंग की तो वो बात है ही है, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग कह के तो मसला हल नहीं होता। ये ना क्यों उसमें ये देखो ना, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस जगह पे अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्या उनका मतलब जैसे एक वालिदैन बच्ची आई है, वो अपने मतलब एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते बाद अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती है, और वो ये एक अंडरस्टैंडिंग है खामद के भाई ठीक है, वो पहले भी जाती थी अब भी चली जाए, अब ये मसला हो सकता है। यानी इस किस्म के सवाल मैंने अटेंड किए अभी, समझे ना, 2-4 हफ्ते में डाइवर्स हो गए, समझे ना, माँ बाप ने अपनी मर्जी से कराई शादी में, जहाँ तो अच्छी तरह से। अब देखें, अब इनकी बात है, ये 2-4 हफ्ते की बात है, आप पूछें अगर आप गहराई में जाएंगे, जब इन्वेस्टिगेट करेंगे हुआ क्या है, वो कोई मसला नहीं होगा, छोटी सी बात होगी, जैसे मुझे ये बात कही थी, इसमें क्या बात आती है, साफ सिंपल सी बात है कि सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना, कुव्वत बर्दाश्त करना चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी आपने कहा था कि जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, अब इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस यहाँ पे आके मिसयूज तो नहीं हो रही। नहीं, आपने भी कहा, देखो एक मिनट, आपने कहा जिससे मैंने इत्तेफाक किया कि जो पुरानी शादियां थी, जब जो अपने वक्त अजीज में थी, वहां पर ये था जो औरत थी वो डिपेंडेंट होती, इकोनॉमिकल डिपेंडेंट होती थी, सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, तो लेकिन क्या यहाँ पे डिवोर्स का कहीं ये तो नहीं है कि वो एक्स्ट्रा हो गया? तो उसकी बैक साइड में ये है कि वो उसको मतलब ये ना वेरी इजी उसको इजी कर दिया, जरा सी बात हुई, अच्छा जी डिवोर्स। उसमें एक और बात हुई, सॉरी क्यों जी, आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, उसकी वजह जैसे मैंने कि पहले अर्ज की है, उसकी वजह ये है कि यहाँ डिवोर्स को बहुत इजी लिया जाते हैं, और हमारे शादी डिवोर्स को इस्लामी आप नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ के कल्चर में डिवोर्स मामूली सी बात। एक और बात भी मैं ऐड करते चलूं, एक और चीज ये होती है कि वो लड़की और लड़का इतने मेच्योर नहीं होते कि शादी के इस बंधन को, उसकी इतनी अहमियत को समझें। वो समझते हैं बस एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब वो काम हो चुका होता है, डाइवोर्स हो चुकी होती है, उसके बाद उन्हें पता चलता है कितनी मुश्किल एहसास बाद में होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि वालिदैन को भी चाहिए, लड़की वालों की तरफ से भी चाहिए, फैमिली को इकट्ठे लेकर चले, उसी तरफ चली ना, एहसास पैदा होना चाहिए। लेकिन मतलब कि पहले जैसे मैं कहता वजूहात क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे अपना राव साहब ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने ये कहा कि ये तो बड़ा एक ओपन सा हो गया ना। इससे एक बात में राव साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इसका मसला हल क्या है? अभी मसला तो हमारे पास नहीं है, हल हमारे पास नहीं है, अभी तो हम देखना चाह रहे हैं कि मतलब के मसाइल हैं क्या, पहले तो हम देखना चाह रहे हैं। मसला हल तो अगर मेरे पास होता तो मेरा ख्याल है मैं सुबह ही गली गली में मैंने आपको मसले के हल तो बता दिए कि मसले के हल कि आपका अगर बेटा है, आप उसको स्पेस दें, उससे अंडरस्टैंडिंग करें, बच्ची को कबूल करें, कोई छोटी छोटी खामियों को दरगुजर करें, नजरअंदाज करें, तो शादी कामयाब हो जाती है। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, बस थोड़ी सी है कि कुर्बानी देनी पड़ती है। जी, बात से कहना आसान है, लेकिन जब आप पे प्रॉब्लम बीत रही होती है ना, वो बहुत मुश्किल है। दो बंदों को आपस में अंडरस्टैंड करवानी ये मजाक की बात नहीं है जी, ये बहुत मुश्किल है। मैं आप अगर हमारा एक जो है ना वो क्या कहते हैं कि हमारा एक कल्चर, ये भी हमारा कल्चर थोड़ा सा माजरत के साथ टफ भी है, टफ है। हम वो क्या कहते हैं बड़े अपना जिस चीज में अड़ जाते
आते हैं ना, कल्चर टफ नहीं है, हमारी एक मिनट, वो हमारी अना टफ है, वो हमारी अना है, कल्चर नहीं है, हमारी अना का मसला है। वो ये है ना कि इलामा इकबाल का तू ना बचा बचा के रख इसे, ये आईना है तेरा, शिकस्ता हो तो अजीज तरह दिल आना साज में। अपना जो दिल है इसको बिल्कुल नरम कर दें। वो मियां मोहम्मद ने क्या कहा, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। जब आप अपने आप को गिरा देंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे, हारन दा मुल हीरा, तो आप कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन बहुत उम्दा बात आ गई, एक फलसफा आ गया ये तो। ये देख रहे हारन दा मुल हीरा, यानी जो आदमी अपनी कामयाबी चाहता है वो अपने आप को किसी खास जगह पे आके झुक जाए, उसका झुकाव ही उसकी कामयाबी है। इसी तरह मेरा ख्याल अगर हमारे अपने बच्चों को देखें, हमारे बच्चे जो अगर उनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी सी नरमी हो, थोड़ा सा झुकाव हो, तो मेरा ख्याल है ये एक तरीका हो सकता है कि हम अपनी बच्चों की शादियां कामयाब हो। अब आज आप अपने आखिर में अब अगर आप अपनी आवाम को कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की शादी के लिए ज़रूरी है उनके ख्यालात का, उनके पसंद का ख्याल रखा जाए। फिर ये भी देखा जाए कि जिस बच्ची से शादी करें उनके मिजाज आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते, उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत जल्दबाजी न की जाए। जी जमशेद, आप क्या कहेंगे? मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इनमें कोई चंद चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। ये कि बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज एंड एटिकेट्स भी बताए जाएं कि उन्हें पता चले कि शादी की अहमियत क्या है, शादी की अहमियत बताएंगे। जी राव साहब, आप इनकी बात सही है सर। इनको इन लोगों को दोनों को थोड़ा मौका दे, इनको अपने आप के ऊपर छोड़ दे, खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, गाड़ी आगे चलेगी। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम मकसद ये नहीं था कि हम डायरेक्ट ही हल आपके पास लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे और भी प्रोग्राम करेंगे और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम मुख्तलिफ लोगों का इसे नजरिया जाने, मुख्तलिफ लोग अपने अपने मशवरे देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल मशवरे कितने आए और इंशाल्लाह इसका हम इकट्ठा करके और इसको फिर हम एक इसके सारी वजूहात एक दिन इंशाल्लाह बयान करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इस प्रोग्राम की वसादत से हमें कुछ हासिल हुआ है और अगर इसमें कोई आप ऐड करना चाहें, वो मशवरा देना चाहें, तो प्रोग्राम के बाद हमारा ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर आएगा, आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक जावेद सना से आपसे खुदा हाफिज मांगता। अल्लाह हाफिज और शब बखैर।